بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المصنف بعد ما تیمن بالتسمیۃ. مصنف یعنی صاحب منار نے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے برکت حاصل کرنے کے بعد فرمایا اس سے یہ معلوم ہوا کہ بسملہ جو ہے وہ منار کا جز ہے. انہوں نے بسملہ بھی لکھا ہے، صرف تحمید پر اکتفا نہیں کیا ہے. الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی. فتفسیر قوله الحمدللہ واضح. صاحب کتاب یعنی صاحب منار کے قول الحمدللہ کی تفسیر واضح ہے، یعنی آپ اسے بار بار پڑھ چکے ہیں. مثلا حمد یہ منعم کے انعام پر اس کی تعظیم کے لیے کوئی فعل کرنا، یہ حمد ہے، ثنا ہے. اس میں جلالت کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس ذات کا عالم ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے. چونکہ بار بار یہ چیز آ چکی ہے اور آپ پڑھ بھی چکے ہیں، اس لیے اس بحث میں نہ جا کر کے انہوں نے صاف یہ کہہ دیا کہ اس کی تفسیر واضح ہے. اس کے بعد متن میں جو لفظ ہے ہدانا، اس کی یہ وضاحت کے لیے کہ یہاں ہدایت سے کیا مراد ہے، کچھ بنیادی باتیں ذکر کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ شرح تہذیب میں آپ نے کچھ اس سلسلے میں پڑھا ہو. ہدایت کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ ہدایت یہ کبھی ایصال الی المطلوب کے معنی میں ہوتا ہے، اور ہدایت یہ کبھی اراءۃ الطریق کے معنی میں ہوتا ہے. ایصال الی المطلوب کا بھی معنی ہوگا اور کبھی اراءۃ الطریق. ایصال الی المطلوب کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو اس کے مقصد تک پہنچا دینا. مثلا آپ کو روڈ پہ کوئی ملا اور پوچھا کہ پرنسپل آفس کہاں ہے،
آپ نے اس کو اپنے ساتھ میں لیا اور لا کر کے اس کو پرنسپل آفس میں اندر داخل کر دیا اور بتایا کہ یہی ہے. وہ اندر چلا گیا نا. یہ کیا ہے؟ ایصال مطلوب ہے. اور اگر کسی نے آپ سے روڈ ہی پہ پوچھا کہ پرنسپل آفس کون ہے، آپ نے وہیں سے اس کو بتایا کہ آپ ادھر سے جائیے، گنبد کے نیچے سے آپ سیدھے جائیے گا، سامنے اسٹاف روم ہے. اسٹاف روم کے بائیں، آپ اسٹاف روم کے سامنے کھڑے ہوں، اس کے بائیں پہلا کمرہ جو ہے وہی پرنسپل آفس ہے، آپ وہاں چلے جائیں. یہ کیا ہے؟ اراۃ الطریق ہے، راستہ دکھا دینا. تو ہدایت دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایصال المطلوب کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور اراۃ الطریق کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. جب آپ اتنا سمجھ گئے کہ دونوں معنی اس کا ہوتا ہے، ایصال المطلوب بھی اور اراۃ الطریق بھی، دونوں کا مفہوم بھی سمجھ گئے ہیں. اب ایک دوسری چیز کہ اگر ہدایت کی نسبت اللہ عز و جل کی جانب ہو تو وہاں ہدایت سے ایصال المطلوب کا معنی مراد ہوتا ہے. یعنی اس میں بھی دو صورتیں، کبھی ہدایت کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف ہوگی اور کبھی رسول یا قرآن کی طرف ہوگی. تو اگر ہدایت کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف ہو تو وہاں کون سا معنی مراد ہوگا؟ ایصال المطلوب کا معنی مراد ہوگا. اور اگر ہدایت کی نسبت رسول علیہ الصلاۃ والسلام یا قرآن کی طرف ہو تو وہاں ہدایت کا معنی کیا ہوگا؟ اراۃ الطریق. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ دونوں یہ معنی ایصال المطلوب ہے، اراۃ الطریق ہے. اور اگر اللہ کی جانب نسبت ہو تو وہاں ایصال المطلوب کا معنی مراد ہوگا، اور اگر رسول یا قرآن کی جانب نسبت ہو تو اراۃ الطریق کا معنی مراد ہوگا. مثال بھی آپ دیکھ لیں، قرآن شریف میں آپ بار بار پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم. یہاں نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. یہاں کون سا معنی مراد ہوگا؟ ایصال المطلوب کا. ایصال المطلوب کا معنی مراد ہوگا. اور ایک آیت، اس میں زیادہ لوگ حافظ بھی ہیں، ہے نا، ایک آیت اور پڑھتے ہیں آپ قرآن میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہے نا. یہاں ہدایت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو یہاں ہدایت سے کون سا معنی مراد ہوگا؟ اراۃ الطریق کا معنی مراد ہوگا. تو یہ چیز متعین ہو گئی کہ ہدایت ایصال المطلوب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اراۃ الطریق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ کی جانب جب اس کی نسبت ہو تو ایصال المطلوب کا معنی مراد ہوتا ہے، اور رسول یا قرآن کی جانب نسبت ہو تو اراۃ الطریق کا معنی مراد ہوتا ہے. یہ مثالیں بھی میں نے دونوں کی دے دی. اس پر کچھ اعتراض اور جواب بھی ہے نا. پہلے آپ اتنے کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر ضرورت محسوس ہوگی تو کچھ اعتراضات و جوابات بھی ہم بتا دیں گے. امل ہدایہ، رہا ہدایت جو ہدانہ میں ہے نا، ہدانہ کہا ہے تو ہدایت فکما قیل،
تو جیسا کہ علماء نے کہا ہے الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب اب الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، ایسی رہنمائی جو مقصد تک پہنچا دے، ایسی رہنمائی جو مقصد تک پہنچا دے اور اس کے بعد بھٹکنا نہ ہو۔ آپ سے پوچھا پرنسپل آفس کون ہے، لا کے اس کو کمرے میں پہنچا دیا، اس کے بعد وہ بھٹکے گا، ہے نا؟ تو ہدایت کا ایک معنی الدلالۃ الموصلہ الی المطلوب یعنی ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچا دینا، ایسی رہنمائی۔ دوسرا معنی اب الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، یا رہنمائی ایسی چیز کی جو مقصد تک پہنچا دے، نشانیاں بتا دی، علامتیں بتا دیا جس سے وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے، وہیں سے بتا دیا سیدھے جاؤ، گنبد کے نیچے سے ہو کر کے اسٹاف روم کے سامنے کھڑے ہونا، بائیں ہاتھ پہ پہلا کمرہ پرنسپل آفس ہے، نشانیاں بتا دیا، ایسی چیز کی رہنمائی کر دی جس سے وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، یعنی اراۃ الطریق اسی کو کہتے ہیں، راستہ دکھا دینا نا۔ دو معنی، پہلا ایصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب، اور یہ دوسرا کیا ہے؟ اراۃ الطریق۔ والدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، ایسی رہنمائی جو مقصد تک پہنچا دے۔ تو یہ دونوں معنی ہو گئے، میں بتا بھی چکا ہوں۔ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا نُسِبَ إِلَى اللَّهِ يُرَادُ بِهِ الْأَوَّلُ، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جب ہدایت کی نسبت اللہ عز و جل کی جانب کی جائے گی تو اس سے پہلا معنی مراد ہوگا۔ پہلا کون سا ہے؟ ایصال الی المطلوب کا۔ تو جب ہدایت کی نسبت اللہ عز و جل کی جانب کی جائے گی تو وہاں ایصال الی المطلوب کا معنی مراد ہوگا۔ وَإِذَا نُسِبَ إِلَى الرَّسُولِ أَوِ الْقُرْآنِ يُرَادُ بِهِ الثَّانِي، اور جب ہدایت کی نسبت رسول کی جانب یا قرآن کی جانب کی جائے گی تو اس سے دوسرا معنی یعنی اراۃ الطریق کا معنی مراد ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ مثالیں بھی سمجھ میں آ گئی ہیں؟ تو اتنی بات متعین ہو گئی کہ جب اللہ کی جانب نسبت ہو تو ایصال الی المطلوب، قرآن کی جانب رسول کی جانب نسبت ہو تو اراۃ الطریق۔ ایک آیت اور قرآن میں آپ پڑھتے ہیں کہ اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، سمود ہم نے انہیں ہدایت کی تو انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو پسند کیا۔ یہاں ہدایت کی نسبت اللہ عز و جل کی جانب ہے نا؟ کون سا معنی مراد ہوگا؟ ایصال الی المطلوب کا معنی مراد ہوگا، اور ایصال الی المطلوب کے بعد بھٹکنا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قرآن میں کیا ہے؟ فاستحبوا العمی علی الہدی، ہدایت پر اندھے پن کو، گمراہی کو ان لوگوں نے پسند کیا، گمراہ ہو گئے۔ تو اگر ایصال الی المطلوب یہاں معنی مراد ہے، اللہ کی جانب نسبت ہے، تو گمراہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جانب نسبت ہو تو ایصال الی المطلوب ہی مراد ہو، یہ ضروری نہیں ہے نا؟ شبہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک آیت اور پڑھتے ہیں آپ، انکا لا تہدی من احببت، یہاں خطاب رسول سے ہے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ رسول کی جانب جب نسبت ہو تو کیا معنی مراد ہوتا ہے؟
ارات الطریق راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا کسی راستے کی کہ ایسے ایسے جاؤ پہنچ جاؤ گے۔ رسول کی بعثت کس لیے ہوتی ہے؟ راستہ دکھانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، تاکہ بندہ اللہ تک پہنچ جائے۔ یہاں انک لا تہدی من احببت میں رسول کی جانب ہدایت کی نسبت ہے اور ان سے ہدایت کی نفی کی گئی، تو یہ نفی رسول کی جانب نسبت ہونے کی وجہ سے ارات الطریق ہی کی تو نفی ہوگی، یعنی آپ ارات الطریق نہیں کر سکتے، رسول کی جانب نسبت ہے، دوسرا معنی مراد ہوگا۔ تو جو بعثت انبیاء کا مقصد ہے ارات الطریق، یہاں تو اسی کی نفی ہوگی کہ آپ کا یہ منصب ہی نہیں، انک لا تہدی من احببت، ارات الطریق کے لیے بھیجا گیا، وہ نہیں کر سکتے، تو پھر بعثت انبیاء کا تو کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا۔ اس کا دونوں آیتیں پیش کرنے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ کی جانب جب نسبت ہو تو معنی اول ایصال المطلوب مراد ہوگا، اور رسول یا قرآن کی جانب نسبت ہو تو معنی ثانی ارات الطریق مراد ہوگا۔ یہ ضابطہ ان دونوں آیتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے؟ لیکن اس کا بھی ہمارے علماء نے جواب دیا ہے کہ جو آیت کریمہ ہے اما ثمود فہدیناہم، اس کا معنی ہے فاحببناہم اسباب الہدایت، اسباب ہدایت کو ہم نے ان کے اندر پیدا کر دیا، راستہ دکھا دیا، اور اس کے بعد اسباب ہدایت ہیں تو اسباب جو ہیں ہدایت کے اسباب عقل وغیرہ، نبی ہیں، قرآن ہے، یہ سب اسباب ہدایت ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا ان کا اپنا کام ہے۔ تو یہاں اما ثمود فہدیناہم میں ہدینا یہ اپنے معنی حقیقی میں استعمال نہیں ہے، اس لیے اس آیت کو لے کر کے اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارات الطریق کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ انک لا تہدی من احببت، یعنی بغیر توفیق الہی کے جسے آپ چاہیں راستہ دکھا دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ارات الطریق کا فریضہ بھی توفیق الہی پر ہے، توفیق الہی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر رسول کی جانب نسبت ہو اور ارات الطریق کا معنی مراد ہو تو وہ اس آیت کریمہ سے منقوض نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو یہاں اعتراض اور جواب تھا، لیکن قول وہی ہے کہ ہدایت دونوں معنی میں استعمال ہے، اللہ کی جانب نسبت ہو تو ایصال المطلوب، رسول کی جانب نسبت ہو تو ارات الطریق۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں ہو گئیں، کچھ اعتراض جواب بھی ہو گیا، کیونکہ ابھی ابتدا ہے اس لیے کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو آگے یہ پھر ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں کہ وقالو ایزن، ایک تو یہ ہوا کہ جب رسول کی جانب نسبت ہو، قرآن کی جانب نسبت ہو تو ارات الطریق، اور اللہ کی جانب نسبت ہو تو ایصال المطلوب۔ ایک ضابطہ تو یہ ہو گیا۔ بعض علماء نے دوسرا ضابطہ بیان کیا ہے، ان کا کیا ضابطہ ہے اس کو دیکھیے۔ وقالو ایزن، نیز علماء نے فرمایا ہے انہ اذا ادی الی المفعول الثانی بلا واسطۃ یراد به الاول واذا ادی الیہ بواسطۃ بواسطۃ الی او اللام یراد به الثانی، یعنی ہدایت کا جو لفظ ہے یہ متعدی بد و مفعول ہے، یہ متعدی بد و مفعول ہے، مفعول ثانی کی طرف
ہدایت کی نسبت مفعول ثانی کی طرف ہدایت کا تادیہ یہ کبھی بلا واسطہ ہوتا ہے اور کبھی الا یا لام کے واسطے سے ہوتا ہے. متعدی بدو مفعول ہے. مفعول ثانی کی طرف تادیہ کبھی بنفس ہی ہوتا ہے اور کبھی الا یا لام کے ذریعے سے مفعول ثانی کی طرف ہدایت کا تادیہ ہوتا ہے. جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اہد یہ فعل ہے، نا یہ مفعول ہے، اور الصراط المستقیم یہ مفعول ثانی ہے. یہاں ہدایت مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے بنفس ہی، کوئی واسطہ نہیں ہے الا یا لام وغیرہ کا. اور کبھی مفعول ثانی کی طرف یہ الا یا لام کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے. جیسے وہی آیت کریمہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو اللتی ہی اقوم یہ مفعول ثانی ہے یہدی کا، اور مفعول اول یہاں محذوف ہے. ان ھذا القرآن یہدی الناس للتی ہی اقوم، الناس مفعول اول ہے وہ محذوف ہے، اور للتی ہی اقوم یہ کیا ہے مفعول ثانی ہے. تو مفعول ثانی کی طرف یہاں ہدایت متعدی ہے لام کے واسطے سے، ہے نا. تو ابھی صرف اتنا میں دکھا رہا ہوں کہ مفعول ثانی کی طرف تادیہ کبھی بنفس ہی ہوگا جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اور کبھی الا یا لام کے ذریعے سے ہوگا جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ٹھیک ہے، دونوں صورتیں ہوتی ہیں، کبھی بنفس ہی متعدی ہوگا اور کبھی الا یا لام کے ذریعے سے متعدی ہوگا. یہی کہا ہے انہ اذا ادی الی المفعول الثانی، کہ ہدایت جب مفعول ثانی کی طرف متعدی ہو بغیر واسطے کے، یعنی بنفس ہی متعدی ہو، تو معنی اول اس سے مراد ہوگا، یعنی ایصال الی المطلوب کا معنی مراد ہوگا جب متعدی بنفس ہی ہو مفعول ثانی کی طرف. وَإِذَا أُدِّيَ إِلَيْهِ بِوَاسِطَةِ إِلَىٰ أَوِ اللَّامِ، اور جب وہ مفعول ثانی کی طرف متعدی ہو الا یا لام کے واسطے سے، تو کون سا معنی مراد ہوگا؟ یراد بہ الثانی، اس سے دوسرا معنی مراد ہوگا. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ اراءۃ الطریق. تو یہاں یہ فائنل ہو گیا ضابطہ، جو دوسرا ضابطہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر متعدی بنفس ہی ہے مفعول ثانی کی طرف تو ایصال الی المطلوب کا معنی مراد ہوگا. جیسے اہدنا الصراط المستقیم، وہاں ایصال الی المطلوب مراد ہے. اور اگر مفعول ثانی کی طرف الا یا لام کے واسطے سے متعدی ہے تو اراءۃ الطریق کا معنی مراد ہوگا. جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہاں اراءۃ الطریق کا معنی مراد ہے، کیونکہ الا لام کے ذریعے سے یہ متعدی ہے مفعول ثانی کی طرف. اب اس ضابطے پر بھی کئی طرح سے اعتراضات ہیں اور پھر ان کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ اگر مفعول ثانی کی طرف بنفس ہی متعدی ہو تو کون سا معنی مراد ہوگا؟ ایصال الی المطلوب کا. ایک آیت قرآن میں آپ پڑھتے ہیں ہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ، آگے آئے گا، ہے نا، پڑھے ہیں نا قرآن شریف میں. یہاں ہدینا ہم، یہ ہم کیا ہے؟ مفعول اول ہے. اور النجدین یہ کیا ہے؟
مفعول ثانی ہے. مفعول ثانی کی طرف یہاں تادیہ بنفسہ ہی ہے کہ الا کے واسطے سے بنفسہ ہی ہے. جب مفعول ثانی کی طرف تادیہ بنفسہ ہی ہے تو کون سا معنی مراد ہوگا؟ ایصال الی المطلوب کا معنی مراد ہوگا. اور ایصال الی المطلوب کے بعد بھٹکنا نہیں ہوتا ہے. اس کے باوجود قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ فلقتحم العقبہ. وہ گمراہ ہو گئے، وہ عقبہ اسلام گھاٹی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، یہ بھی ٹوٹ گیا ہے نا. اور دوسری آیت ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اعلا یا لام کے واسطے سے جب ہوگا تو دوسرا معنی مراد ہوگا. قرآن میں ہے لیکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. من یشاء یہ مفعول اول ہے، الی صراط مستقیم یہ مفعول ثانی ہے. یہاں تو الی کا ذکر ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رات الطریق کا معنی مراد ہوگا، حالانکہ یہاں ایصال الی المطلوب کا معنی مراد ہے. تو قواعد چاہے پہلا ضابطہ جو ہے وہ ہو یا یہ جو دوسرا ضابطہ بیان کیا یہ ہے، قواعد دونوں پر اعتراض ہیں اور دونوں پر پھر اعتراض ہے، پھر جواب ہے، پھر اعتراض ہے، پھر جواب ہے نا. تو بہت سارے اعتراض اور جواب میں بہت زیادہ اعتراض اور جواب میں یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دونوں ضابطہ یاد رکھیں کہ ایک ضابطہ وہ بھی ہے کہ اگر اللہ کی جانب منسوب ہو تو ایصال الی المطلوب، رسول یا قرآن کی طرف منسوب ہو تو رات الطریق. دوسرا ضابطہ یہ بھی ہے کہ اگر بنفسہ ہی متعدی ہو مفعول ثانی کی طرف تو معنی اول مراد ہوگا، اور الی یا لام کے واسطے سے منسوب ہو تو معنی ثانی مراد ہوگا. اب یہاں الحمدللہ الذی ہدانا میں کون سا معنی مراد ہے نا، اس کی تفصیل یہ کل کریں گے، اسے کل پڑھیں گے.